الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا نام شیخ مخدوم شفیق اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل اور میٹھے امیر اہل سنت کی نظر مبارک کے ساتھ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہوں اور مدرسۃ المدینہ کے ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اپنی کہانی یا آپ بیتی سنانے کی اچھی نیت میں اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کی طرف مائل کرنا، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو اچھے انداز سے لوگوں کی طرف پیش کرنا، لوگوں کو اس شعبے کی طرف مائل کرنا، یہ بنیادی طور پر میں نے نیت کی ہے۔ میں اس شعبے سے کس طرح وابستہ ہوا یا میں نے اس شعبے میں کس طرح قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت زبان کے قفل مدینہ سے متعلق لگاتار 12 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ 1997 اس وقت میں اپنے علاقے میں بطور ذیلی ذمہ دار کام کرنے کی سعادت حاصل کرتا تھا، اور اس کام کرنے کے دوران میں جز وقتی الف اور جز وقتی با بھی علاقائی مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا۔ جب رمضان المبارک کے ایام آئے تو ہمارے علاقے کی مسجد میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ سے فارغ التحصیل حفاظ نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے تشریف لائے۔ میں دنیاوی طور پر اکاؤنٹنگ کے شعبے سے وابستہ تھا اور اسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب انہوں نے پہلے دن نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا تو چونکہ میں اس شعبے سے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے وابستگی تو تھی، لیکن مدرسۃ المدینہ میں میری ابھی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ ان کا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا ایسا انداز تھا کہ جو میرے دل میں اثر کر گیا، اور میں نے اسی رمضان المبارک میں یہ تحیہ اور یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری عمر اس وقت 17 برس تھی اور میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں باقاعدہ سالوں مدرسوں میں پڑھوں اور اپنی تعلیم کو مکمل کر سکوں۔ میں نے اس سے قبل جو دنیاوی تعلیم حاصل کی اور کالج میں داخلہ لیا، اس کا پس منظر بھی دیکھا جائے تو انتہائی غربت کے عالم میں کئی ایام ایسے بھی گزرے کہ جس میں کھانے کے معاملات یا دیگر معاملات میسر نہ آتے تھے۔ ان حالات میں اس پس منظر میں جب دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور دنیاوی تعلیم اس طرح حاصل کی کہ میں ہر جون جولائی جب سرکاری اسکولوں کی تعطیل ہوتی تھی تو میں فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام کرتا تھا، اور اس کام سے جو اجرت ملتی تھی، جو آمدنی حاصل ہوتی تھی، اس سے کتابیں خریدتا، اس سے سرکاری اسکول کی اس وقت سالانہ فیس ہوا کرتی تھی وہ ادا کرتا تھا۔ اس طرح کوششیں کر کر کے جب میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور آگے اکاؤنٹنگ پڑھنے کے بعد سی اے کرنے کا ارادہ تھا، اور اتنی تگ و دو کے بعد جب میٹرک کر کے کالج میں داخلہ لیا
اور کالج میں بھی ایک اچھی انداز سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا۔ میں نے اپنے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے دل کی بات عرض کی، اور انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے مدرسۃ المدینہ شہید ملت میں میرا داخلہ کروایا۔ شروع کے ایام میں میرے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ایک نارمل مدنی منوں کے جیسا تھا، اور سبق سنانے کا طریقہ جو عام روٹین میں مدنی منع ایک لمیٹڈ تعداد میں سناتے ہیں اس طرح سناتا تھا، اور قاری صاحب نے میرے اوپر انفرادی کوشش کی، اور قاری صاحب کے ترغیب دلانے پر میں نے اپنی سبق کی مقدار کو بڑھانا شروع کیا، اور مدرسۃ المدینہ جب 8 سے 5 لگا کرتے تھے تو دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک طعام اور آرام کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو دوپہر کا کھانا ترک کرنے کے بعد میں نے خالصتاً اس وقت کو بھی پڑھائی کے لیے مختص کر دیا، اور قاری صاحب نے درجے میں موجود ایک اور طالب علم کے ساتھ میرا مقابلہ شروع کر دیا، اور اب ہم روزانہ دونوں مدنی منع قاری صاحب کو سبق سناتے تھے۔ کبھی وہ مدنی منع سبق میں سبقت لے جاتا، کبھی میں سبق میں سبقت لے جاتا، یوں ہمارا حفظ کا دورانیہ چلتا رہا۔ کبھی سبق میں 50 سطریں سناتا، کبھی 60، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے یہ دورانیہ 150 سطروں تک پہنچا۔ میں اپنی تعلیم کو جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتا تھا، اور قاری صاحب کا روزانہ شفقت فرمانے والا انداز، روزانہ حوصلہ افزائی کرنے والا انداز اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیکن جب میں نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی اور چوتھے پارے کے 7ویں رکوع کی آیات پر جب میں پہنچا تو مجھے اس آیات کو یاد کرنے میں کافی دشواری محسوس ہوئی، اور کافی مرتبہ پڑھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد بھی میں اس آیات کو یاد کرنے سے عاجز رہا۔ پھر میں نے دل میں نیت کی کہ شاید میں حافظ نہیں بن سکتا۔ صبح کو جب میں اپنے درجے میں آیا، قاری صاحب نے میرا سبق سنا تو میں نے روزانہ کی روٹین سے کم سبق سنایا۔ قاری صاحب کو بڑی تشویش ہوئی، تو میں نے قاری صاحب سے اپنا مدعا عرض کیا کہ میں اس آیات کو یاد نہیں کر پا رہا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قاری صاحب نے درجے میں موجود ایک مدنی منع جس کی عمر صرف 8 برس تھی، اس کو بلایا اور میرے سامنے بٹھا دیا۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ مدنی منع 8 سال کا ہے اور مکمل قرآن پاک حفظ کر چکا ہے۔ آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ ان سے بہت بڑے ہیں، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ زیادہ حفظ کر سکتے ہیں اور جلدی حفظ کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب کے ترغیب دلانے پر میرے اندر ایک جوش پیدا ہوا کہ ایک مدنی منع جس کی عمر صرف 8 برس ہے، وہ مکمل قرآن پاک جب حفظ کر سکتا ہے تو میری عمر جو 17 سال اس وقت تھی تو میں کیوں قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب کا وہ جذبہ دلانا، قاری صاحب کا وہ جوش پیدا کرنا کارگر ہو گیا، اور اس کے بعد ایک مصمم ارادے اور پکی نیت کے ساتھ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع پڑھنا دوبارہ شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور امیر علیہ سنت کی میٹھی نظر کے صدقے سورہ آل عمران کی وہ آیات بآسانی یاد ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی 100 سطریں، کبھی 120 سطریں، کبھی 130 سطریں، کبھی 150 سطریں، اس طرح چلتے الحمدللہ رب العالمین مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت الحمدللہ رب العالمین حاصل کی۔ اور جب اس کا دورانیہ، اس کا ڈوریشن گنا گیا، چیک کیا گیا، صرف 167 دن 167 ڈیز یعنی کہ 5 ماہ اور تقریباً 17 دن کے اندر الحمدللہ رب العالمین مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن پاک کو یاد رکھنا اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔
अल्लाह तबारक व तआला का करम और मीठे मुर्शिद की नज़र के तुफ़ैल उसी साल नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाने की सआदत नसीब हुई। और आज 1437 तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलसल 19 साल से कुरान पाक नमाज तरावी में सुना रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत के तरगीब दिलाने, आपके शफ़क़त फरमाने और कुरान पाक रोज़ाना पढ़ने पढ़ाने की तरगीब के हवाले से जब मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने रोज़ाना तिलावत कुरान का ज़हन दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़िश्ता 3 साल से ज़्यादा अरसे से हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर हफ्ते एक ख़त्म कुरान करने की सआदत नसीब होती है। और ये अमीर सुन्नत की नज़र है और ये कुरान का फैज़ान है कि दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ, घर वालों की कफ़ालत के साथ, अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ कुरान पाक पढ़ने का सिलसिला, कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला, कुरान पाक पर अमल करने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मेरी मदनी चैनल के नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप भी अपने घर में मौजूद या आपके रिश्तेदारों में जो ज़हीन बच्चे हैं मदरसतुल मदीना में दाखिला करवाइए और यकीन कीजिए कि यहाँ के असातिज़ा किराम, नाज़िमीन, दीगर ज़िम्मेदारान इंतहाई मुशफ़िक़ाना अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में आपके बच्चे को कुरान पाक पढ़ाएंगे और इनकी भरपूर ये कोशिश होगी कि आपके मदनी मुन्ने को बाअमल हाफिज़ कुरान बनाएं और इनकी तरबियत इस अंदाज़ में करें कि ये मदनी मुन्ना आपके हाथ चूमे। इसकी तरबियत इस अंदाज़ में करें कि ये रोज़ाना बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करें। इनकी तरबियत इस अंदाज़ में होगी कि आप जब इनको देखेंगे तो आपकी आंखें ठंडी होंगी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप भी अपने मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तसर से अरसे में, एक कलील अरसे में आपके मदनी मुन्ने और आपकी मदनी मुन्नियाँ यकीनन हाफिज़ कुरान बनेगी। आपका साथ रहेगा तो ये काम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाया तकमील तक पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी से वाबस्ता रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 8 जनवरी 2016 बरोज़ जुम्मा टेलीथॉन का सिलसिला है। मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना का साथ दीजिए। एक यूनिट सिर्फ़ 12,000 रुपये का और ये सवाब जारिया का काम है, सदक़ा जारिया है। आप भी हिस्सा लीजिए, अपने दीगर रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को तरग़ीब दिलाइए कि वो भी कम अज़ कम एक यूनिट अपने ज़िम्मे ले लें और ये रकम दावत इस्लामी के अकाउंट में जमा कराइए।